بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور سائنس۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پذیر ہے۔ دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے ہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مکالمے میں یہ انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے تو کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ یہی ڈاکٹر اپنے مکالمے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے، مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ دل کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کراؤ، پھر ان کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کے رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے اور پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر مسح کرنے اور ہاتھ پاؤں دھونے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ترتیب نہ پائے جانے کی وجہ سے وضو بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کی پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے جس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کے بہت سے امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے بہت سارے جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں۔ ہمارے پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو اور اس میں 80% نمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ، وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے کی صفائی ہو جاتی ہے اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ، ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار ہو جائیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مکالمے میں لکھا، اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ، ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مساج ہوتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ کونیاں دھونے کی حکمتیں۔ ہماری کہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بہت سی دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کہنی سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ مزید یہ کہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا یہ ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ سر کا مسح کرنے کی حکمتیں۔ سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے ہمارے بالوں پر چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈک کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلیاں گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں
جس سے کانوں کی صفائی ہوتی ہے اور سننے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے جو جگہ خالی ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی ملتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شاہرگ اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تھکن دور ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں۔ لہذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں بن کر آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہیں۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہلے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچھ جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وضو کرنے سے اتنے روحانی اور جسمانی فائدے ہیں تو نماز پڑھنے میں کتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہوں گے۔